السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت، پیارا اور محبت بھرا عمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے آپ اسی سال میں حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے پاس روپیہ پیسے ہوں نہ ہوں، لیکن اللہ جل شانہ ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے، اپنے غیبی خزانوں کے دروازے آپ پر کھول دیں گے، ایسی برکات نازل فرمائیں گے کہ آپ اسی سال میں حج اور عمرہ ادا کر پائیں گے۔ جو بھی میرے بہن بھائی اسی سال میں حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اور اس کا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ المنورہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ عمل شروع کر دیں آج ہی سے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ اسی سال میں حج اور عمرہ آپ کو نصیب ہوگا۔ ابھی حاجی جا چکے ہیں، حج شروع ہے، تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ سال آنے سے پہلے آپ حج اور عمرہ ضرور کر پائیں گے۔ تو عمل بتانے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے معزز ناظرین و سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت خوبصورت عمل سے مستفید ہو سکے اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت سے اور اللہ جل شانہ کا گھر بیت اللہ سے سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ بہت ہی مجرب اور کامل عمل ہے۔ آپ نے ہر روز ہر اذان کے بعد جب اذان ختم ہو تو دعا پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ ایک دن میں 5 وقت یہ عمل صرف کرنا ہے اور اتنی دیر بھی نہیں لگے گی، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بالکل آسان سا عمل ہے۔ جب اذان ختم ہو جائے تو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد آپ نے اذان کے بعد کی دعا پڑھ لینی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ فجر کی اذان کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں اور بعد میں اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں۔ ظہر کی جب اذان ختم ہو تو ایک بار یہ تکبیرات پڑھ لیں
اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، عصر کے بعد بھی اسی طرح، مغرب کے بعد بھی اسی طرح، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اسی طرح پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے آپ اپنے گھر میں ایسے بلائیں گے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، آپ کے پاس اسباب ہیں نہیں ہیں، بغیر اسباب کے اللہ جل شانہ ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ خود ہی اسباب پیدا فرمائیں گے اور اپنا گھر دیکھنا نصیب کریں گے۔ ہمارے ہی محلے میں ایک ہمارے ساتھی پڑوسی تھے، وہ ایک مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، نہایت ہی غریب تھے، بالکل ہی نہایت غریب، ان کے پاس کسی قسم کی بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ جا سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کرم کیا، اپنی رحمت کی، تو جہاں وہ نماز پڑھاتے تھے ان لوگوں نے ہی ان کو حج کروا دیا۔ دیکھیں، جب ہمارے دل میں تڑپ ہوگی، ہمارے دل میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ جل شانہ کی محبت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے سبب بن جائے گا، اپنا گھر دیکھنا نصیب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں خوبصورت نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔